پاکستان جن حالوں میں پہنچ چکا ہے، کیا اب بھی بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری کا دور پہلی دفعہ شروع ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ۔ انشاءاللہ۔ اور سر یہ کب سے ہوگا؟ یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو کموشن تھی، بہت شکریہ، یہ جو ڈیزاسٹر تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جناب، ہماری حکومت جو آپ بھی ویسے اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، آپ بھی، آپ کی حکومت بھی، آپ کے قائدین بھی۔ آج تو کھل کے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ جی جی، کھل کے تعریفیں ہو رہی اگر ہیں۔ آپ سمجھیں تو ایک چیز ہوتی ہے رانا صاحب ٹنگ ان چیک، اس کا پتہ آپ کو؟ اچھا، یہاں بھی کوئی اس طرح کا گیم ہے؟ نہیں، اس طرح گیم نہیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ ہماری جو سچویشن ہے نا اس وقت، وہ ہے کہ ہم ایک بڑا ریسورسفل ملک ہیں۔ یہ دیکھو کیسا ایک پیراڈاکس ہے، پیپل ڈونٹ بلیو کہ ہم تو بڑے غریب سے لوگ ہیں، پسماندہ سے، ہم بہت ریسورسفل ہیں، ہم لوڈڈ ود ریسورس، اور سب سے بڑا ریسورس ہیں یہ ینگسٹرز۔ یہ جو ایج بریکٹ ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر اور کہیں نہیں ہے۔ پھر آپ کے منرلز، پھر آپ کا ٹورزم، پھر آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن۔ ہم نے یہ باتیں کر کر کے اس پورے کانسیپٹ کو کلیشے بنا دیا کہ جس کے اوپر کبھی عمل درآمد ہی نہیں ہوا۔ however میں اس کی پکچر یوں کھینچتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت ٹرین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، بہترین بوگیاں، بہترین سیٹیں، لاجواب سروس ہر طرح کی۔ اللہ کا دیا اس ٹرین کے پاس سب کچھ تھا بجز انجن کے، ایک انجن نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ 2 انجنز عطا کرنے جا رہا ہے اس ٹرین کو۔ 2 انجن؟ 2 انجن، دوسرا ایک آگے ہوگا، ایک پیچھے ہوگا۔ جب بولان پاس سے گزرتی ہے نا ٹرین، آپ ذرا دیکھیے کہ دوسرا انجن بھی کتنا اہم ہوتا ہے۔ سر ایک تو چلے آپ کا لیڈر ہو گیا، دوسرا انجن؟ اچھا، لیڈر کوئی بھی، یہ ضروری نہیں عمران خان۔ لیاقت علی خان نے جب اننگز شروع کی تو بظاہر لگتا تھا مشکل ہے، لیکن اوپنر بیٹسمین تگڑے ہیں، قائد اعظم کے ساتھی، لیکن انہیں فوراً غائب کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ ذلت کا، رسوائی کا۔ بھٹو صاحب کے آنے سے لگتا تھا کہ سلور لائننگ ہے کچھ، لیکن بھٹو صاحب بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، ذرا بھی، 5% 10% ہارڈلی۔ اور اس میں خارجی عوامل کا قصور کم اور بھٹو کا ذاتی قصور زیادہ تھا۔ بھٹو کے بعد پھر جمود آ گیا، ضیاء الحق آیا، ایک طویل جمود کا دور، اور اس کے بعد ہم ضیاء الحق کے دور کی بوئی ہوئی فصلیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک طویل دورانیے کے بعد عمران خان ابھرا ہے، جب واہ پڑا اس کے ساتھ قوم کا، حکومت کا، تو پتہ چلا ہے کہ وہ ایک تو انتہائی اناڑی ہے، اسے سیاست کے اسرار و رموز کا پتہ ہی نہیں، اسے حکومتی پیچ و خم کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہر بات پہ وہ کہہ دیتے جی تجربہ نہیں تھا۔ کہ بھائی 22-23 سال سے تم لگے ہوئے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہ کہ تجربہ نہیں ہے، اب ہم پہ تو نہ سیکھو، ڈائسیکشن فراگ مت بناؤ اس قوم کو۔ پھر یعنی یہ جواب تھا مجھ سمیت اس کے چاہنے والوں کا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ جی مجھے نہیں پتا تھا لال بتی پہ رکنا ہے، بھائی کیوں نہیں رکے تم، چلو موج کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو اس کی ماننی پڑے گی، میں تو اس وقت بھی مانتا تھا، یار لوگ اب مان رہے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو سر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نمبر ان دا پارلیمنٹ۔ آپ نے جو بڑے بڑے اقدامات اٹھانے تھے، آپ کو اٹھانے نہیں دیے جا رہے، آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ نے لوگوں سے وعدہ فردہ کر رکھا جی ہم آپ کو ایک صوبہ بنا دیں گے، اس طرف دیکھنا بھی مت، کبھی سوچنا بھی مت۔ ایک طرح کی ہنگ پارلیمنٹ تم لے کر آئے ہوئے، وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ ہنگی تھی کہ آپ نے بہت سارے الائز کو ساتھ، یعنی ایم کیو ایم خام کا ساتھ آ گیا، کاف لیگ ساتھ آ گئی، یہ دونوں ہی ہیں دیکھیں ڈچ کرنے والوں میں۔ پھر باپ ساتھ آ گیا، باپ نے بھی ڈچ کیا آپ کو، ایسا ہی ہے نا بھیا۔ ماں سوائے چودھری پرویز الہی کے یا ان کا گروپ جو ہے
چودھری شجاعت والا گروپ ٹوٹا، اور میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت نے کیا کرایا، اپنا پورا کریئر تباہ کر لیا۔ چودھری شجاعت کو ہمیشہ ہم یاد کرتے تھے ایک بڑا ہی آنریبل پالیٹیشین، اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ٹریٹر کہنا پڑے گا۔ ہی واز اے ٹریٹر۔ مجھے پتہ ہے یہ بات سخت ناگوار گزرے گی ایون مونس الہی کو، جو ہمارا دوست بھی ہے اور عمران خان کا حلیف ہے۔ پرویز الہی بیچارہ زخمی ہو گیا بری طرح سے، ایک بڑا خطرناک لمحہ تھا وہ، ان کی ایج کو، ان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے سروائیو کیا۔ ان کو ہماری سیاسی تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرے گی، لیکن چودھری شجاعت نے یوں سمجھیے کہ اپنی آخری اننگز جو اپنا سوان سانگ تھا وہ برباد کر دیا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، آئی ایم شیور، 100% شیور، وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی جو ہر طرف سے الیکٹ ہوئے تھے، جس طریقے سے الیکٹ ہوئے تھے وہ میں جانتا ہوں، چھوڑیں اس قصے کو۔ ہم بات کر رہے تھے ان مجبوریوں کی، وہ جو سب سے پہلی فالٹ لائن تھی عمران خان کے یہاں، اب اکثریت کا نہ ہونا، اس کا شاخسانہ تھا یہ سارا کچھ۔ فلاں آپ کو یہ نہیں کرنے دے رہا، فلاں آپ کو یہ نہیں کرنے دے رہا، اور ان سب نے ڈچ کیا اس کو۔ اب انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور اب بھی اگر وہ 2/3 نہ لے پایا تو اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، اس کے خیر خواہ ہم جیسے اس کو حکومت نہیں لینے دیں گے۔ بھائی وہ ہیں تمہاری سیٹیں، ادھر بیٹھو، اگر کچھ کر گزرنا ہے تو 2/3 لے کر آؤ۔ اور یہ پیغام میں عمران خان کو نہیں دے رہا، عوام میں اس کے ووٹر کو دے رہا ہوں۔ ہنگ پارلیمنٹ کا شاخسانہ ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک بیہودہ سی ایک ٹریجڈی جیسی کہ اکثر 10-12 سال میں پاکستانی سیاسی تاریخ میں ہوتی آئی، وہ ہو گئی۔ جو اس کے بعد ہوا ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ادھر خان اپنی 2 کتابیں، ڈائریاں اٹھا کے پی ایم ہاؤس سے باہر نکلے گا تو ادھر لالک چوک میں طوفان برپا کر دیں گے ینگسٹرز، اور کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ صرف اپنے جذبات کا، اپنے پروٹیسٹ کا خاموش اظہار کرتے رہے۔ ان کے چہرے دیکھا کرو، ینگسٹرز کو جب آپ احتجاج کرتے دیکھتے ہیں نا، تو ان کی آنکھوں میں دیکھا کریں کہ وہ کتنا ہرٹ ہے اندر سے، بالکل سر، لیکن آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے وہ۔ یہ جذبہ میں ہمیشہ کہتا تھا، دعائیں کرتا تھا، یا اللہ کبھی ہمارے ملک میں بھی چشم فلک یہ دیکھے یونٹی، کہ لوگ ٹینکوں کے آگے، ٹرکوں کے آگے، چلو بلڈوزروں کے آگے تو لیٹے نا۔ I will always give this to ڈار صاحب، عثمان ڈار، وہ اس نے حق ادا کیا اور اس کے ساتھیوں نے۔ اس لیے یہ تبدیلی ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ اشارہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انجن دے دیا ہے بنا بنایا۔ عمران کو خود نہیں تھا پتا آج عمران جس سٹیٹس پہ کھڑا ہے نا، یہ اللہ نے پاکستان پہ مہربانی کی ہے۔ وہ اب لیڈ کرے گا آگے سے، پیچھے اس کے یہ پورا سسٹم ہوگا۔ ایون وہ قوتیں جنہوں نے اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی، وہ احتراماً اس کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سنسیئر ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، جب ہم بہت سارا کچھ فوج پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی فوج کچھ کرنے، جیسے میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ کا تحفہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، مجبوراً دیتی ہے، آپ اس قابل ہیں ہی نہیں۔ آپ 500 کام پاکستان کے کرتے ہیں، 1500 اپنے کر جاتے ہیں، وہ 1500 کا تاوان ادا کرتے کرتے پاکستان ان حالوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ انکیپیبل بھی ہوں اور آپ کرپٹ بھی ہوں، اور آپ آنکھیں دکھا سکتے ہیں کسی کو، پیسے آپ کے باہر ہوں، پڑھتے وہ باہر ہوں، علاج آپ کا باہر ہو، آپ کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ واحد مرد رند تھا جس کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا تحفے کے طور پہ۔ مجھے یقین اللہ نے یہ عید کا تحفہ دیا پاکستان کو۔ چاند رات جو ہے نا، ایک واقعہ تھا، بڑا عام واقعہ، کبھی چاند رات پروٹیسٹ کی نظر نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جتنا انجوائے اس چاند رات کو کیا، انجوائے کا مطلب شور شرابہ اور ناچنا نہیں ہوتا، وہ انجوائمنٹ تھی اپنا کیتھارسس کرنا، اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانا، تو انہوں نے کروایا۔ اب اس ٹرین کو جس کا نام پاکستان ہے، یہ
ڈبل انجن ملنے لگا ہے انشاءاللہ. یہ ایک چیپٹر ہے, اس کہانی کے چیپٹرز ہیں 2. دوسرا چیپٹر ہے کہ وہ کرے گا کیا, اس انجن کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے. بڑے لیڈر کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے, اس میں اس لیڈر کا کوئی کمال نہیں ہوتا. بڑا لیڈر جو کہتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہ خوش قسمت ہوتی ہے قوم جس کو سنسیئر لیڈر. بڑا لیڈر تو ہٹلر بھی تھا, اس نے جو کہا لوگوں نے اس کو مانا. مسولینی بھی بڑا لیڈر تھا, وہ سنسیئر نہیں تھے, وہ اچھے انسان نہیں تھے. ہو چی من سنسیئر تھا, اچھا انسان تھا. رو تائیوو چندو ہوان ترگت اوزال ایون کینان ایورن, میں انہیں اچھے لیڈر سمجھتا ہوں. مہاتر محمد یہ اپنی قوم کے لیے کر گئے کچھ. یہ لیڈر اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے, یہ کوئی 9 فٹ کا بندہ نہیں ہے, انہی جیسا ہے. شکر الحمدللہ. پیچھے پوری فورس ہوگی, سب سے پہلے کہے گا اپنی اخلاقیات امپروو کرو, تمیز کے ساتھ بات کرنا سیکھو. ویسے تو اس پہ الزام ہے کہ بدتمیزی کا درس بھی اسی نے دیا, لیکن انشاءاللہ آپ عمران کو بھی ایک تبدیل شدہ عمران دیکھیں گے. ایک بات. دوسرا, صفائی ستھرائی. ہم نے کبھی اس کے اوپر عمل اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں کہا ہی نہیں کبھی, اور جو لیڈر کہتا تھا اس کی بات میں اثر ہی نہیں ہوتا, چاشنی نہیں ہوتی. وہ کہتا یہ کرو, دیکھو صفائی نصف ایمان ہے, دیکھو ہمارے مذہب نے اس کے بعد, اور چل یار چل, ہمیں نہیں پتا تم کون ہو. آپ کرپشن کر کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے عوام کو, آپ کے ووٹر کو, آپ کا ووٹر مجبوراً آپ کے ساتھ ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں. ایک تو وہ اثر نہیں قبول کرتا, دوسرا برکت اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا آپ کی بات میں. اب وہ کہے گا کہ بھائی آج سے ہماری نئی حکومت آئی ہے, ٹریفک میں انقلاب برپا کر دو. اس میں ٹریننگ پروگرامز کریں, میڈیا کو ریکویسٹ کرے کہ لوگوں کو سبق دیں, بتائیں کہ امریکہ میں آخر سکول کا بچہ ٹریفک کیسے رن کرتا ہے. سڑک پہ میں نے کئی دفعہ میری گاڑی روکی ہے, کئی دفعہ روکی ہے, ایک چھوٹے سے بچے نے. مجھے اس پہ پیار بھی آیا اور پھر مجھے رونا بھی آیا کہ ہمارے ملک میں وہ کام جو کانسٹیبل نہیں کر پاتے, جو بڑے بڑے 9 فٹ کے مشٹنڈے نہیں کر پاتے, وہ دیکھے نوجوان کر رہا ہے, بچہ چھوٹو سا کر رہا ہے, اور وہ گزار رہا ہے, ساتھ خواتین کو گزار رہا ہے, ایک ہاتھ اس نے اس طرف کیا ہوا ہے اور ساتھ چھوٹو سا کیا ہوا, اور دیکھو اس کی ٹریننگ. یہ کام انشاءاللہ تعالی اب آپ کو انہی سڑکوں پر ہوتا نظر آئے گا. ایک طرف 1 وے ٹریفک ہے اور پیکڈ ہے, جیم, کسی وجہ سے جیم آ گیا ہے, تو پیچھے سے ٹوں ٹوں کرتی 2 گاڑیاں کہ نہیں جناب چودھری صاحب نے پہلے پہنچنا کہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے پہنچتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا ہم جینا حرام کر دیں گے, اس کو اس وقت زد و کوب کریں گے, اس کو شرمندہ کریں گے. آپ صرف شیشے کھول کے, ہو بھائی کیا کر رہے ہو, یہی کہہ دو نا, یہی بہت ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں. ایپتھی ختم ہوگی. یہ لیڈر جو بھی آئے گا اس دفعہ انشاءاللہ یہ ایپتھی ختم کرے گا, آپ کو انوالو کرے گا, پھر مورالٹی کو امپروو کرنے کا درس بھی دے گا. اس کے لیے اس کی اپنی مورل ویلیوز بہت ہائی ہونی ضروری ہیں. اگر عمران آپ سے ایک کام کہتا ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے, ریسٹ ایشورڈ قصور آپ کا نہیں ہے, عمران کا ہے. اس کی بات میں اللہ نے برکت ہی نہیں ڈالی, اور اللہ برکت تب نہیں ڈالتا جب آپ اس قابل نہیں ہوتے. آپ جال سازی کر رہے ہیں تو کلئی کھل جائے گی اس کی بھی. پھر آئیے معیشت کی طرف. وہ آپ کو پہلی اسائنمنٹ یہ دے گا کہ آپ نے پورا سال 50% ریڈیوس کر دینا ہے ودیشی مال, امپورٹڈ سٹف 50% ریڈکشن ان ڈے ٹو ڈے کنزمپشن. آپ اس کو ذرا میتھمیٹکس میں ٹرانسلیٹ کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ہوگا کیا. اس میں آپ کا پام آلو آئل, آپ کا فاسل فیول, آپ کی ہر وہ چیز جو امپورٹ ہوتی ہے, اور سخت قوانین, مزید سخت قوانین امپورٹ کے اوپر. یہاں تو تحکمانہ انداز میں آپ کو حکم دے گا کہ یہ کرنا ہے, اور اگلے سٹیپ پہ آپ سے التجا کرے گا کہ آپ نے یہی زور ایکسپورٹس پہ لگانا ہے. پہلے بھی تو آخر اس نے کچھ جو کر کے دکھایا اس میں سر فہرست ٹیکسٹائل ہے, ایکسپورٹ ہے. آئی ٹی میں ینگسٹر سے کہے گا میرے نوجوانوں, اتنے میں ہی وہ آئی ٹی آپ دیکھیے گا لہک اٹھے گی کہ آپ کے لیڈر نے کہا ہے. پھر زراعت کے اندر بہت کچھ کرے گا. وہ یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس کو ایک دفعہ کہا تھا عمران خان نے, اوور نائٹ, دیکھ لیجئے. اور یہ اس دور کے عمران خان نے کہا تھا جو صرف عمران خان تھا. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ زمین میں کتنا گڑتا ہے, اور وہ گڑ جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا.
وہ بڑا صوفی ٹائپ آدمی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملنے کے لیے آپ بیتاب ہو, اس کا ہاتھ چومنے کے لیے آپ بیتاب ہو. آج سے 6 ماہ پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی, اب ہے. یہ ایک ابو بکر نہیں ہے, دیر آر ہنڈریڈز آف ابو بکرز ان دس کنٹری ناؤ, اور وہ تو بہت چھوٹا ہے. میں کہتا ہوں 40-50 سال کے ابو بکرز موجود ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو اس سچویشن کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اللہ نے اگر یہ انجن دے دیا ہے نا, تو اس کو آخری چانس پاکستان کا سمجھ لو. اللہ کو اگر منظور ہے پاکستان کی بہتری, تو پاکستان will rise and shine انشاءاللہ.